حج کی ذیل میں ایک پوری صورت جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دیکھو جیسے میں حج کر رہا ہوں اس طرح تم لوگ جو ہے اس کو گویا ذہن نشین کر لو، اس کے بعد لوگوں تک جو ہے یہ پہنچانا ہے. ان ایام میں سب سے عظیم الشان عبادت جو ہے وہ حج ہے. جس آدمی پر قربانی واجب ہے اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ کیا جانے والا عمل قربانی ہے. دنیا بھر سے آئے ہوئے لاکھوں فرزندان اسلام سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں وہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے فریضہ حج ادا کر رہے ہیں. ایک ایسا روحانی سفر جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. حج صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ قربانی، مساوات، اتحاد اور روحانی پاکیزگی کا درس بھی ہے. یہ دنیا کی سب سے بڑی اجتماعی عبادت ہے جہاں رنگ، نسل، زبان اور قومیت کا فرق مٹ جاتا ہے اور سب ایک ہو کر اپنے رب کے حضور پیش ہوتے ہیں. بے شک آج کا دن عرفات کا دن ہے، جہاں میدان عرفات میں لاکھوں حجاج دعا میں مصروف ہیں اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی خطبہ حجت الوداع کو یاد کیا جا رہا ہے، جسے انسانی حقوق کا پہلا عالمی منشور کہا جاتا ہے. سعودی حکام کے مطابق رواں سال 19 لاکھ سے زائد افراد فریضہ حج ادا کر رہے ہیں، جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں. سیکیورٹی، سہولیات اور نظم و ضبط کے اعتبار سے حج کو دنیا کا سب سے منظم اجتماع بھی مانا جاتا ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم حج کی اہمیت اور اس کے روحانی پہلو اور آج کے دن کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب. سر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. طارق صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمیں ذرا آج کے دن کی جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، یہ بتائیے. بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم. سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ. اور یقیناً آج کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں جو انتہائی قدر و منزلت والے ایام ہیں ان میں سے ایک دن ہے. آپ اس بات کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ اس دن کی برکت سے، یہ جو حج کا دن ہے اس کی برکت سے اس مہینے کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ حج کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے. اور اللہ کے ہاں 12 میں سے وہ جو 4 حرمت اور قربت والے مہینے ہیں، عظمت والے مہینے ہیں، ان میں سے اس مہینے کو گویا قرار دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ عظیم الشان عبادت ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے وہ دینی رحمت کا جو عبادت کا نظام ہے اس کے اندر 5واں اساسی رکن ہے، اور اس کا انکار کسی بھی انداز میں کرنے سے جو ہے وہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ اتنا اہم معاملہ ہے اس کے حوالے سے اعتقادات رکھنا. اور پھر اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم کے اندر پروردگار عالم نے اس حج کی ذیل میں ایک پوری صورت جو ہے وہ اس کے عنوان سے سورہ حج کے نام سے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور اس کے احکامات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ قرآن حکیم کے اندر بھی ایک درجے پر موجود ہیں. اور خود سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں یہ آپ کی قولی سنت بھی ہے اور آپ کی فعلی سنت بھی ہے. یعنی آپ نے لوگوں کو 9 ذی الحج کو جب یہ فرض ہوا تو اصحاب کو فوری طور پر وہاں سے روانہ بھی فرمایا، اور پھر اگلے برس جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری میں باضابطہ طور پہ خود بھی رمضان، یہ جو حج کے متبرک ایام ہیں ان کے اندر، یعنی یہ سارے مناسک کے حج جو حج کی ذیل میں عبادات کا ایک نظام ہے اس پورے کو اختیار کیا، اور فرمایا کہ مجھے دیکھو جیسے میں حج کر رہا ہوں اس طرح تم لوگ جو ہے اس کو گویا ذہن نشین کر لو، اس کے بعد لوگوں تک جو ہے یہ پہنچانا ہے. یہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا جامع عبادت کا نظام ہے حج کہ دین رحمت سے ہم تک جو عبادات کا نظام پہنچتا ہے نا، اس کی 3 بنیادی اقسام ہیں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک روحانی عبادات کا نظام ہمارے پاس ہے، یعنی جن میں غالب حصہ جو ہے وہ روحانیت کا ہوتا ہے. ایک مالی عبادات کا نظام ہے اور ایک بدنی عبادات کا نظام ہے. روحانی عبادات کا نظام ہمارے سامنے ذکر اذکار کی شکل میں موجود ہے. عبادات کا جو نظام ہے اس کے اندر جو آپ کا مالی عبادات ہیں ان کے اندر زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، یہ اس کا حصہ ہے. اور تیسرے درجے کی جو عبادات ہیں، بدنی عبادات جو ہیں، ان کے اندر آپ نماز، روزہ، اس کو آپ تصور کرتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر یہ تینوں درجے کی عبادات جو ہیں وہ شامل ہیں. یعنی ذکر اذکار والی وہ روحانی عبادت کا پہلو بھی اس کے اندر غالب ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ دنیا سے ماوراء ہو کر، دنیا سے قطع تعلق ہو کے اللہ کی رضا پانے کے لیے 2 چادروں میں جو ہے وہ ایک دیوانہ وار اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے اپنا اعتراف شکست، اپنی عاجزی اللہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے یہ اعلان کرتا ہے کہ پروردگار عالم میں خسارے میں تھا، میں نے اپنا جتنا وقت خسارے میں گزارا، میں اس کی تلافی اپنی توبہ کے ساتھ تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. اگر تو میری توبہ کو قبول فرما تو میں تجھ سے اس نعمت کے تشکر پہ کہ تو مجھ سے راضی ہو گیا، میں ایک وعدہ کرتا ہوں، ایک اعلان کرتا ہوں تیری اتنی ساری مخلوقات کی موجودگی میں
پروردگار عالم اگر آج اس دن جو رحمت والا دن ہے، بخشش اور مغفرت والا دن ہے، اگر تو آج میرے لیے فرمان رحمت جاری فرما دے، میرے سابقہ گناہ اور معصیت کو مجھ سے دور کر دے، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اس نعمت کے شکرانے کے طور پر میں باقی ساری زندگی تیری اطاعت میں گزاروں گا، اپنے آپ کو ان سارے امور سے دور رکھنے کی کوشش کروں گا جو تیری ناراضگی اور تیرے اور میرے درمیان دوری کا، حجاب کا، پردے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو یہ ایسا عظیم الشان دن ہے کہ جس کے اندر ذکر اذکار کا ایک پہلو، روحانی پہلو بھی موجود ہے اور بدنی پہلو بھی موجود ہے، جس طرح نماز میں اور روزے میں آپ نے ایک مشقت سے گزرنا ہے، ظاہر ایک سفر ہے، اور پھر وہاں کے جو مناسک ہیں، جو ارکان ہیں، وہ سارے بھی بڑے مشقت پر مبنی ہیں، ان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، اور پھر تیسرے درجے پر مالی عبادت بھی ہے۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اتنا اہم عمل ہے، آپ تصور کیجئے، حضور نے فرمایا جو شخص صاحب استطاعت ہے، جس کے اوپر حج فرض کر دیا گیا ہے، اگر وہ اس حج فرض ہونے کے باوجود، وسائل اور استطاعت ہونے کے باوجود، سفر کا امن ہونے کے باوجود، یعنی جو بنیادی شرائط ہیں وہ ساری موجود ہیں، اس کے باوجود کوئی کلمہ گو اگر حج سے انکار کرتا ہے، اس میں ڈیلے کرتا ہے، لیتو لال سے کام لیتا ہے، تو حضور نے فرمایا میرا ذمہ اس سے بری ہے، چاہے تو وہ یہودی مرے، چاہے تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ یعنی اس سے اندازہ لگائیں کہ صاحب استطاعت ہونا، وہ جو 5 بنیادی شرائط ہیں نا، کہ مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، صاحب استطاعت ہونا، اور سفر کا جو امن ہے وہ اس کو میسر ہونا، یعنی اس کے لیے گھر سے وہاں تک جانا جو ہے وہ آسان ہو۔ ان 5 شرائط کی موجودگی میں پھر اللہ کے نگاہ میں ان ایام میں سب سے عظیم الشان عبادت جو ہے وہ حج ہے۔ پھر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ خیرات کر کے یا باقی معاملات کر کے جو ہے نا اس کو اس سے کمپنسیٹ کر دوں گا، تو وہ ساری عبادات اللہ کی نظر میں بڑی قدر و منزلت رکھنے والی ہیں، لیکن عبادت صرف خیر کے نظام کا نام نہیں ہے، عبادت اس خیر کا نام ہے، نیکی اس وقت تصور ہوتی ہے جب اللہ کے مطابق ہوتی ہے۔ کوئی متبادل نہیں ہے اس عبادت کا، آپ انفاق فی سبیل اللہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن سر ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا اہم، جس طرح سے آپ نے بھی بڑی خوبصورتی سے اہمیت بیان کی، بڑا اہم مقدس فریضہ، مذہبی فریضہ، لیکن کچھ لوگ اس کو رسمی فریضے کے طور پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا سیگمنٹ ہے، ان لوگوں کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں؟ اور وہ لوگ جس طرح کہ ابھی آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صدقہ دے دیں، آپ نے جو پیسے وہاں جا کے خرچ کرنا ہے، یا آپ صاحب استطاعت ہے، آپ نے اللہ کا گھر دیکھنا، آپ کسی بیٹی کی شادی کروا دیں، آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ ان لوگوں کے بارے میں کیا؟ کسی کی جان، یہ ہر سال جو ہے آپ ذرا دیکھیں دلچسپی کی، ذرا ماضی میں آپ دیکھیں، ماضی قریب کے 5-7 سالوں میں آپ دیکھیں جیسے ہی ایام آتے ہیں نا، تو ایک دم ایک طبقہ ایسا اٹھ کھڑا ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی لوگوں کی جان بچانے کے لیے خرچ کریں، بیٹیوں کی شادیوں کے لیے خرچ کریں، باقی اس طرح کے خیر کے جو معاملات ہیں، کسی کی بجلی کا بل جو ہے وہ ادا کر دیں، کسی کے لیے کنویں کا انتظام کر دیں، پانی کا، یہ سارے خیر پر مبنی عمل ہیں۔ کوئی ذی شعور آدمی کیسے ان کی اہمیت سے انکار کر سکتا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، دونوں حوالوں سے بندوں کے دل میں بھی اس سے گنجائش پیدا ہوتی ہے، آپ کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بھی نگاہ توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نیکی کا تصور یہ ہے کہ صرف وہ خیر کا عمل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مزاج کے مطابق کی جائے، اس کے اوپر اجر کا وعدہ ہے۔ اب اکثر قربانی کے حوالے سے بھی یہی سوال کیا جاتا ہے کہ قربانی کیوں کریں جی، اس پیسے کو ادھر خرچ کر دیں، یہاں کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی میں دھلی زبان سے ہم تک یہ بشارت پہنچی کہ جو یوم النحر ہے، یعنی جس دن قربانی کرنی ہے، اس دن جس آدمی پر قربانی واجب ہے، اس کے لیے اس کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ کیا جانے والا عمل قربانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس دن ساری نیکیاں اپنی جگہ پر ان کی اہمیت، لیکن اگر صاحب استطاعت ہے، قربانی اس پہ واجب ہو گئی ہے، تو پھر اس دن باقی اعمال جو ہیں وہ ذیلی درجے پر ہوں گے۔ اللہ کی نگاہ میں سب سے اہم عمل اس دن کا جو ہے وہ قربانی کرنا ہے۔ اسی طرح ہی حج کے حوالے سے بھی، یعنی آپ کو کون روک رہا ہے کہ آپ خیر کا کام نہ کریں، سارا سال کریں، ان دنوں میں بھی کریں، لیکن وہ جو پہلا ایک واجب والا عمل ہے اس کو آپ کریں۔ اب میں ان دونوں چیزوں کے درمیان ایک جو بڑی دیانتداری سے ایک دین کے طالب علم کے طور پہ جو ایک اعتدال ہے، اس سے اپنے سامعین و ناظرین کو واضح کر دوں۔ اس کو ہوتا کیا ہے، 2 طبقات پیدا ہو گئے، ایک وہ ہیں جو یکسر اس کا انکار کرنے کے لیے اس طرح کی ہیلہ جوئی کرتے ہیں، بہانہ کرتے ہیں کہ جی یہاں خرچ کر دیں، وہاں خرچ کر دیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو یعنی یعنی گھر سے جو ہے وہ 100 قربانیاں ہو رہی ہیں، اور ایک آدمی جو ہے وہ 10 دفعہ حج کر رہا ہے، نفلی حج کر رہا ہے، اور ہر سال جو ہے وہ سال میں 4 مرتبہ عمرے کے لیے جا رہا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ دین یہ کہتا ہے کہ پہلی ترجیح جو ہے وہ واجب عمل کی تکمیل ہے۔ صاحب استطاعت ہو گیا، زندگی میں ایک حج فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج فرمایا، اس کی اہمیت سر آنکھوں پہ، لیکن پوری زندگی میں ایک حج فرمایا۔
असहाब रसूल 1.25 लाख असहाब रसूल हैं जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही खुतबा हुज्जतुल विदा इसकी समात का शर्फ पाया। 1,24,000 से ज़ायद असहाब मौजूद थे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ जिन लोगों ने इस पर तहकीक की, एक बड़ा अहवाल हमें चंद असहाब का मिलता है जिन्होंने कसरत से जो है वो हज किया, जैसे हज़रत इमाम हसन के बारे में हमें मिलता है और कई असहाब। लेकिन आप हैरान होंगे कि 1.25 लाख में से 1 लाख से ज़ायद असहाब ऐसे हैं जिन्होंने दूसरा हज नहीं किया। उन्होंने उस तवानाई को, उस अपने वसाइल को, उस अपने वक्त को दीन को अगले लोगों तक पहुंचाने जिन तक ये नहीं पहुंचा था उस पर सर्फ करना शुरू किया, अल्लाह की मखलूक की आसानी पे खर्च किया। सो मेरा इसके अंदर स्टांस ये है कि जो वाजिबाती दीनियाँ हैं वो जब आप तक पहुंचे, कुर्बानी आप पर वाजिब हो जाए या हज वाजिब हो जाए, फ़र्ज हो जाए, ऐसी सूरत में एक हज और एक कुर्बानी जो है वो काफ़ी होती है और उसके बाद बाकी जो वसाइल हैं उनको अल्लाह की मखलूक के ऊपर खर्च करें ताकि दोनों तकाजे जो हैं वो पूरे हों और दोनों अतराफ से रहमतों की तवज्जो जो है वो आपकी तरफ। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, एक तो वो साहिब इस्तात हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आया और वहाँ पे पहुँच गए और हज अदा कर रहे हैं और उनको ये एक बेहतरीन मौका फराहम किया गया है कि अपने गुनाहों की माफ़ी मांग सके। एक वो साहिब इस्तात हैं जो इस साल नहीं जा सके, उनके लिए क्या हुक्म है कि यौम अरफा के रोज़ वो कौन सी इबादत करें जिससे वो वाला जो एक नेकी का सवाब है वो उन्हें घर बैठे मिल सके? हज के बारे में तो मैंने जैसे अर्ज किया कि उस दिन का तो सबसे अजीम शान अमल यही है कि कोई शख्स साहिब इस्तात हो तो वकूफ़ अरफा करे, वहाँ पहुँचे और हज का हिस्सा बने, उसके मनासिक इख्तियार करे। अगर कोई शख्स वहाँ नहीं पहुँच पाता तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में भी खास बशारत अता कर रखी है कि आज का दिन जो है, यानी हमारे यहाँ, मैं ज़रा क्लियर कर दूं, वहाँ पर वो आज जो है वो हज का दिन है 9 ज़िलहज का। बेसिकली हज का मतलब नहीं, 9 ज़िलहज का जो दिन है, जो हज का दिन हुआ करता है, जब जहाँ दुनिया के जिस खित्ते में 9 ज़िलहज होगा उस दिन के बारे में हुजूर ने बशारत दी है कि इस एक दिन का जो रोज़ा है वो मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूँ कि साबका 1 साल के पूरे गुनाहों के लिए भी तलाफ़ी है और आइंदा आने वाले 1 साल के जो गुनाह है उनके लिए भी अल्लाह की तरफ से माफ़ी का पैगंबर बनेगा। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक दिन का रोज़ा जो है, फिर इसको तकबीरात में अल्लाह के सामने एलानिया अपनी तौबा पेश करते हुए, हमदर्दी के जज्बे के साथ, अल्लाह की मखलूक की कदर दिल में रखते हुए इसको बहुत शुक्रिया आपकी आमद का और बड़े अच्छे, बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने इस दिन की अहमियत जो है वो बयान की।